اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول کریم اما بعد۔ یہ کتاب ہے التنویر فی اسقاط التدبیر، یہ عربی کتاب کا ترجمہ ہے جس کو حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے، وہ بھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اپنے شیخ کے حکم سے ماشاء اشرف علی تھانوی مکے میں تھے مگر حج کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، حج کرنے کے لیے دوسرے موقع پہ گئے ہوں گے، پھر بعد میں گئے ہوں گے، جو بھی اس وقت اپنے شیخ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کی خدمت میں تھے، مکہ معظمہ کے خاندان۔ حضرت حاجی صاحب نے تشریف لائے، کہا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کرو، ہے سنا چکا ہوں۔ کہا اگرچہ میں وہاں استفادہ کے لیے گیا تھا، میں تقریر کرنے کے لیے نہیں گیا تھا، استفادہ اور استفادہ کے لیے گیا تھا، بڑے اچھے الفاظ ہیں، وہ سب بول نہیں سکتا۔ استفادہ اور استفادہ کے لیے گیا تھا مگر شیخ کا حکم ہوا، اس بنا پر لاچار مجھے اس کو تسلیم کرنا پڑا، لگ گیا اس میں، تھوڑا تھوڑا کرتا تھا، ان کو دیکھ رہا تھا، جاتا تھا، اور تھائی صاحب جو کچھ ہوتا تو بیان میں فرماتے تھے، کیا چاہیے درمیان نیچے والا جو ہے کہیں حضرت حاجی صاحب فرماتے تھے، اس کو نقل کر دیا، لکھنے میں سنانے میں کوئی بات حضرت حاجی صاحب نے کہہ دیا تو اس کو بھی انہوں نے نقل کیا۔ بڑا بہت محترم بشار کتاب ہے، تصوف کی اصل ہے وہی، بارہ کہاں تک سنایا جا سکتا ہے، اس وقت جو کھل گیا مختصر فرما رہے ہیں۔ بس اعمال کی خوبی اس سے ہے کہ اللہ کی طرف سے سمجھو، جس اعمال کی تم کو توفیق ہو جائے اپنی طرف نہ منسوخ کرو اللہ کی طرف۔ مجھے یاد ہے کہ بہت سے لوگ حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کہہ کے جاتے تھے کہ حضرت رمضان میں آؤں گا، آتے نہیں تھے، دیکھو نہیں آئے، یہ توفیق ہوگی تبھی آئے گی۔ یہ مجھ سے خدا شاہ رسول اللہ صاحب کی بات کر رہا، 30-40 سال کی بات کہہ کے جاتے تھے حضرت، بڑے لوگوں کی بات ہے، یہ وہ کہہ کے جاتے تھے کہ حضرت میں آؤں گا رمضان میں، یہ جن کا خاص جملہ ہے، فرمایا دیکھو جی کہہ رہے تھے ہم رمضان میں آئیں گے، نہیں آئے، یہ توفیق، یہ فوراً کہہ دی، یہ توفیق کی بات ہے، جو توفیق کے ساتھ بیٹھ جانا بس ہے۔ تو روز ہی سمجھتا ہوں میں اس لائق نہیں، اس عمر میں اٹھنا۔ ابھی دیکھ رہا تھا، کتابی دیکھ رہا تھا، رات کو پوچھے کتنی رات تک دیکھا، پھر ابھی بھی دیکھ نہیں دیتے لیٹا سویا، اور اسی میں پوچھا ابھی کچھ گجرات کے لوگ آنے والے ہیں خاص، تو اس کو کچھ پتہ نہیں۔ بس اعمال کی خوبی اس سے ہے کہ اللہ کی طرف سے سمجھو، اللہ نے توفیق دے دی، ایک قدم بڑھانا اللہ کی طرف آسان ہوتا ہے، اور بڑی بات اللہ ہی توفیق دیتا ہے تو آدمی تو کچھ کرتا ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، سالک تھے، کسی نے پوچھا، کہا حضرت، کہا یہ حضرت کوئی آپ مجھ سے ناخوش ہیں کیا؟ حاجی صاحب نے کہا کہ وہ ناخوش رہتے اتنی مرتبہ اللہ اللہ تم کہہ پاتے؟ توفیق خدا بندی، دنیا میں ایک مرتبہ اللہ کہنے کو، وہی کا جملہ ہے مولانا، ایک مرتبہ اللہ کہنا دنیا مافیا سے بہتر سمجھو، توفیق خدا بندی۔
اللہ ہے، نہیں ہوتا اللہ ہے، اپنا کوئی پرواہ، جو بھی ہو جائے کافی ہے. کبھی مختلف رہتی جانتے ہیں جو گانا نہیں معذوری نہیں، ان کچھ تو ہے ہی ہے. بس اعمال کی خوبی اس سے ہے کہ اللہ کی طرف سے سمجھو، اور وہی ہے اللہ کے ساتھ. اور وہی ہے کہ اللہ کے ساتھ دینا ہماری سب نسبت اللہ کی طرف، اسی پر اکتفا کرے، اسی پر کہ اللہ سے تم کو تعلق رہے، اسی پر اکتفا کرو، کوئی رہے نہ رہے. آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں، نور برسائیں، رخ دلدار کی باتیں کریں. آؤ بیٹھے مرکز انوار کی بات. یہ غالباً مولانا اسد اللہ صاحب شعر ہے مولانا، ہے نا؟ آؤ بیٹھے مرکز انوار. خواب سمجھیں گے وہ ظاہر بھی رموز معرفت، جو ہمیشہ شاہد بازار کی باتیں کریں. شاہد بازار کی وہ شاہد، اسی کا یہ بھی شعر معلوم ہوتا ہے، دونوں وہی مدرسہ پڑھا ہوئے. آؤ بیٹھے مرکز انوار کی باتیں کریں، نور برسائیں، رخ دلدار کی باتیں کریں. اور وہی اللہ کے ساتھ اسی پہ یہ کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس پر اکتفا کرو. یا احد اللہ، میں نے کہا بھی تھا یہ حدیث سے انہوں نے نقل نہیں کیا. یا احد اللہ احد لہو، یا سرد اللہ سرد لہو، ان قطع رجا الا منک نجری مما انا فيه وعینی علی ما انا علیہ مما نزل بی بجاہ وجہک الکریم وبحق محمد علیہ کا آمین. بہت بڑی بات. دل آرام ہے کہ دل لاری دل درو بند، دل آرام ہے کہ لاری دل درو بند، دیگر چشمہ ہم عالم فروبند. جو محبوب رکھتے ہو اسی کی طرف نظر رکھو، اور تمام محبوبوں سے آنکھ بند کر لو. یہ ہے طریق مولانا. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. سب زندگی ادھر دیکھا ادھر دیکھا، اسے دیکھا اسے دیکھا، نہ دیکھا یار کو اغیار میں، دیکھا تو کیا دیکھا. بہرحال ہمیں کہا نا کہ اچھی کتاب ہے، اس کی تصحیح تھوڑی بات اچھی ہونی چاہیے. دعا کیجیے مجھے توفیق دے. اسی پر بھروسہ، اسی کے سامنے حاجت پیش کرو. حاجت روا وہی ہے، اسی کے روبرو واہ واہ ہمیشہ رہو اسی کو. اللہ دے پہننے کے بے آئے انہیں نا. حضرت نے پڑھا، عجیب بات ہو گئی. حضور کو اللہ فرما رہا ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے تم ہو. پہننے کا بے آئے ہے لفظ نہیں، پہننے کا بے آئے انہیں نا. یہ حضرت کیا بہت مست ہو گیا حضرت جی سے. حضور کی اتنی بڑی تسلی نہیں ہو سکتی کہ ہزار تیر اور برچی ہو، لیکن معصوم کے سامنے ہو تو کچھ پتہ چلے. بجر میں عشق تو امی کشند غوغائے، جب بجر میں عشق تو امی کشند غوغائے، تو نیند برسر برآمہ عجب تماشا ہے. آپ کے عشق میں یہ سب پرچیاں ہیں. آپ بھی ذرا آئیے بام پر، ہم دیکھیے کہ آپ کے عاشق کا کیا حال ہے. بجر میں عشق تو امی کشند غوغائے، تو نیند برسر برآں عجب تماشا ہے.
اسی پہ ان کی محبت تعلق کافی اسی کو بھروسہ ہو، اسی کے سامنے حاجت پیش کرو. ایاک نعبد و ایاک نستعین پر لکھا شاہد علی صاحب نے کہ وہ ذات ہے جس سے اگر تم کو مانگنا نمک کی ضرورت ہو تو نمک بھی اسی سے مانگو، اور بادشاہت کی ضرورت ہے تو اسی سے مانگو. دنیا میں کوئی ایسا نہیں ہے. اگر بہت امیر آدمی کے پاس جاؤ اور کہو نمک دو، کہیں نالائق ہم اسی لائق نمک تم کو دیں. نمک مانگنے کے بہت سے لوگ تھے، چلے گئے ہوتے، اور اسی سے مانگنے کی بادشاہت دے دے. نالائق تم اس لائق ہو کہ بادشاہت دو گے؟ کبھی وہ نالائق ثابت ہوتا ہے، کبھی خود مانگنے والا نالائق ثابت ہوتا ہے. لیکن خدا کی ذات یہ ہے کہ نمک بھی اسی سے مانگو اور بادشاہت بھی اسی سے مانگو. کوئی مشکل نہیں، وہ دینے والا ہے. توحید وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات. وحد اللہ اللہ واحد اللہ فإن جس کا جو کام ہے اس کو کرنا چاہیے. فإن کا بیان رہنا اب ہمارے سامنے ہے، قرآن ہے نا. کتنی تسلی، اس سے بڑھ کے تسلی ہو ہی سکتی کہ محبوب کہہ دے یا تم ہمارے سامنے. ایک بات اور کہوں، ہمارے لڑکے کا مقبول کا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا، وہ لڑکی کو میں آپ کے دونوں ہڈی ٹوٹ گئی تھی، دو ہوتی ہیں. اب کوئی اس کو پکڑنے والا نہیں تھا، سب لوگ کھڑے تھے، اس شاخ کوئی چھوٹا بھی نہیں تھا، رکشے پہ جانا تھا. میں نے کہا وہ تو میرا لڑکا ہے بھائی، میں تو لے ہی جاؤں گا ہسپتال میں اس کو. کوئی نہیں تھا، میری مدد بھی نہیں کی. بیٹھے یوں پکڑا میں ہڈی. ڈاکٹر کہاں گیا؟ ڈاکٹر نے کہا آپ ہٹ جائیے، اس کو بے ہوش کروں گا. آپ بہت لاہری ڈاکٹر نام سنا ہوگا آپ کو، بہت مشہور. کہا لے جائیے، ہٹ جائیے، اب میں بے ہوش کر کے اس کو جوڑوں گا. میں نے کہا نہیں، میں کمرے سے نہیں ہٹوں گا. ابھی یاد ہے کبھی بھی منگو نہیں بیان کیا وجہ. میں نے کہا نہیں، میں کھڑا رہوں گا تو میرے لڑکے کو تسلی رہے گی کہ میرا باپ سامنے ہے. سچ یہ کام ہے نہیں نہ رہیے. ہمارا لڑکا جب دیکھے کہ باپ بھی ہمارا نہیں ہے تو اس پر گھبرا جائے گا. وہ آج ایک پہلی مرتبہ بیان کر رہا ہے، میں بیان کیا لفظ، لیکن یہ انداز آج اس سے مطابق کرتا ہوں. جب آدمی فإن کا بیان ہے نا، آپ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، حضور اللہ فرما رہا ہے. جب میں نے بدبائے حال یہ کہا، میں نے کہا بھی نہیں آپ کیجیے جو کچھ کرنا ہو. وہ لڑکا دیکھے گا ابا ہمارے کھڑے ہیں تو اس کو تسلی رہے گی. بیٹوں کے لیے محبت ہوتی ہے مجھ سے. یہ تفسیر آج سب بیان کیا ہے، لیکن یہ نہیں بیان کیا تھا میں نے کہ میرے دل میں داعیہ جذبہ یہی تھا کہ مجھ کو دیکھ کے کیا خوشی ہوتی، اس کو کیا تسلی، مجھ کو کیا ہوتی. اس کی تسلی کے لیے میں کھڑا تھا. مجھے سمجھے گا کہ میرا باپ میرے سامنے ہے، جو بھی ہو باپ ابا ویسے تو نہیں کریں گے. زندہ رہتا تو میں کہتا ہے تمہاری وجہ سے یہ ہوا. بہت لوگوں نے کہا آ جائے، کوئی رہ نہیں سکتا. میں کہا میں نہیں رہوں گا ٹوڑا، میں رہوں گا یہیں تاکہ میرے بچے کو تسلی رہے. کوئی بچے چونکہ یاد رہتا ہے، اتنی محبت بچوں سے ہوتی ہے، لڑکوں سے اپنے ہوتی ہے. بغیر لے جانے والا میں یہ سب سوالے اس کے ہیں کہ اللہ کی طرف کی سمجھ ہو.
جو اللہ کی سمجھ تب یہ سب بات سمجھ میں آئے گی. اچھی کتاب ہے. ابھی 3 سبق سنایا ہے. مولانا کو بہت پسند ہے. ارے یہ تو شاید زیادہ نہیں کرا رہا ہوں، لیکن ایک سطر مجھا 30 صفحے کی ہے. یہ ہے کہ نہیں؟ اب 3 ہی سطر سنا ہے نا. اب مجلس بہت ختم ہو رہا ہے. جو حاجت پیش آئے اسی کے روبرو پیش کریں. یہ سب ثمرے ہی کے ہیں، یہ سب ثمرے اسی کے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سمجھو. اللہ کی طرف سے سمجھو گے سب آسان. اور ورا کو اپنے نفس میں اور اوصاف سے زیادہ ڈھونڈا کر، اور ورا کو اپنے نفس میں اور اوصاف سے اور چیزوں سے زیادہ ورا کو ڈھونڈو. اپنے نفس میں ورا ہے کہ نہیں؟ تمہارے اندر پارسائی ہے یا نہیں؟ اور ورا کو اپنے نفس میں اور اوصاف سے زیادہ اور اوصاف ہے. اور بیچ میں آپ میں سمجھ آتا ہے. اور اس طرح پڑھیے تب بنے گا نہیں. اور اوصاف سے زیادہ ڈھونڈو. ورا اپنے اندر ورا کو زیادہ ڈھونڈو. پارسائی آج میں پہلے بات مجھے خود سمجھ نہیں ہے. اور ڈھونڈو کیا ہے؟ اور ڈھونڈو یہ ہے اردو والا ہے یہ. اور ورا کو اپنے نفس میں اور اوصاف سے زیادہ ڈھونڈو. سچ کہتا ہوں آج لوگ برکت سے میں یہ پڑھ چکا ہوں. اس کو سمجھ نہیں آتا اور 2 جگہ کے لیے یہ دھانے کہ ہم لوگ کی زبان بھی یہی ہے. سر اصل زبان ہم لوگ کی یہی ہے کہ اور ڈھونڈو اور لے آؤ. بھولے نہیں اور چاہ لے آؤ. ایک بات دوسری چاہے خواہش ہوگی تو کیا کہیں گے؟ اور دوسرا چاہ لے آؤ. اور مخلوق سے تما رکھنے سے پاک رہو. پوری تعلیم ہے اس کتاب میں. 2-3 سال کے کئی تعلیم ہے. ہمارا تعریف بہت کرتے ہیں سر، لیکن کوئی لکھتا ہوتا نہیں اس کو. انشاءاللہ مجھے تو پھر میں صبح ہی کہا تھا کہ کوئی آ رہا ہے. میں نے کہا کوئی خاص آدمی آ رہا ہے، جاؤ گے اسے موٹر لے کے بھیجتے ہیں. تو اس کو کوئی پتہ نہیں. اسے پوچھا ہی نہیں. عبد المالک سے پوچھا نہیں کہ کوئی اور آ رہا ہے آج رات کو. اور ورا کو اپنے نفس میں اور اوصاف سے زیادہ ڈھونڈا کرو. اور مخلوق سے تما رکھنے سے پاک رہو. کوئی کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے فرمایا، عرض کہ یا رسول اللہ اذنی معجز. یا رسول اللہ نصیحت کیجیے. مختصر نصیحت. اوجز اس صحابی کی بے تکلفی ہے حضور سے. یا رسول اللہ اذنی نصیحت کیجیے. وہ اوجز مختصر کیجیے. فرمایا وہاں کیا کمی ہے؟ اذا قمت للصلاة فصل صلاة معاذ ولا تکلم بکلام تاجر غدن واجمل الیاس اما فی ایدی الناس. جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو آخری نماز سمجھو. ایسی بات نہ کہو کہ کل کے لیے عذر کرنا پڑے اور لوگوں سے نا امید ہو جاؤ. کتنی عمدہ نصیحت. صحابی نے پوچھا بھی کیسے؟ اذنی اوجز. ایسی سے حدیث کے کہا یاد رکھو، یاد کرو. مولانا ہمارے مواعظ کی حدیثوں کو جمع کرتے ہیں. مواعظ میں کہتا ہے 80 آپ نے کہا تھا کہ حدیث ہے. 80 پہلی جلد کی بات کر رہا ہوں جو آپ ہی لوگ زمانے وہیں کے بعد میں ہے. وہاں کے بعد میں یہاں کے نہیں. ہاں اب شروع ہوا تب بھی 2-3-2.5 سال تو ہو ہی گئے. بیان ہوتا تھا لیکن یہ انداز نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ درس ہے. یہ درس سلوک پوری دنیا میں کر رہے تھے. اچھا ہاں
مخلوق سے تمہ رکھنے سے پاک کرو. دیکھیے صحابی کیوں نہیں اتنی وہ اوجز نصیحت طلب کرنے والا میں کتنا قابل. نصیحت کیجیے مختصر کیجیے. کوئی مرید پیر سے کہہ سکتا ہے مر دیں نالائق تو ہمیں کو راہ دیتے ہو آ کے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ بے تکلف تھے. یا رسول اللہ نصیحت کیجیے مختصر نصیحت کیجیے. یہ انداز ہے. ہم لوگ مریدوں کا نہیں ہے. پیر فوراً کرنا ہے بات کہتے ہو کہتے مختصر کرو یہ کرو کہیں گے نہیں. پیر لوگ جو پیر ایسا کرے مدد سنت کے خراب ہے. حضور فرمایا آؤ جی اتنی آؤ جی تو حضور بھی تیار کہا لیا تم مختصر 3 دوسرا نسخہ لکھتا ہوں. اب تو 13 نسخہ لکھتے ہیں لوگ لکھتے ہی چلے جائیں گے. حضور نے فرمایا اذا قمت للصلاة فصل صلاة مؤذن. نماز پڑھو تو ایسی نماز پڑھو جیسے رخصت کرنے والے ہوں. ولا تکلم بکلام تعذر غدا. ایسی بات نہ کہو کہ کل کے دن عذر کرنا پڑے. اب کل کے دن میں 2 ہے. آج اخبار لکھتا کر دی معافی مانگتا نہیں دوسرے دن کہ ہم نے غلطی ہو گئی. اور ایک یہ بھی ہے کہ ایسی بات نہ ہو کہ اللہ کے حوالہ ایک لفظ پکڑ لے جہنم. ایک جوان لڑکے کا صحابی انتقال ہوا. بوڑھی عورت کہا میرا لڑکا جنت میں پہنچ گیا. امام غزالی نے روایت نقل کیا ہے. بوڑھی عورت کہا میرا لڑکا جنت میں پہنچ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے بوڑھی ایسا نہ کہو. ہو سکتا ہے کوئی لغو بات کہے ہو پکڑ میں نہ آ گیا ہو. تو حضور نے اذا قمت للصلاة فصل صلاة المؤذن ولا تکلم بکلام تعذر غدا واجمل یاس. آگے کے تصور نہ امید کر ہوگا. اجمل یاس مذہب الناس على شریعتین. شاہ ولی اللہ صاحب تشریح کر رہے ہیں تصوف کے موزے یہ موزے قرآن لکھا ان کے لڑکے پوتے نے. تو یہ موزے شریعت باپ کہہ رہا ہے. دادا شاہ ولی اللہ صاحب کہہ رہے ہیں دادا ہی یا والد تھے. موزے القرآن مذہب الناس على شریعتین قطع الطمع عن الناس واما فی اید الناس. لوگوں کے ہاتھ میں اسے قطع طمع ہو لو. تفہیمات میں نے بہت کہا ہمارا پارا پوری سے اس کی بھی ایک شرح لکھی ہے حجت اللہ بارگاہ تو لکھ دیا ہم نے. تفہیمات کو کی شرح لکھی ہے. حضرت کے مد نظر تفہیمات ہی رہتی تھی. حجت اللہ بارگاہ بھی حضرت قاری طیب صاحب تشریف لائے ہیں. حجت اللہ بارگاہ کھول دیا اور وہی جو ایک خاص مضمون تھا بیان کیا. مگر دیکھو حضرت نے معلوم ہے قاری طیب صاحب حجت اللہ بارگاہ سناتے ہیں پڑھاتے ہیں سنایا. تو میں نے ان سے کہا کہ حجت اللہ بارگاہ شرح بہت زبردست شرح کیا ہے وہاں سے کوئی کر بھی نہیں. میں نے تفہیمات کی بھی شرح کر دی ہے بہت عمدہ. چونکہ ہم لوگوں کا مرض زیادہ تفہیمات ہے ماشاء اللہ صاحب رہتی تھی. یہ میں نہیں مطلب زیادہ اس قسم کی چیز ہے. اب وہ سب ناس اللہ سے حجت اللہ بارگاہ میں کہاں ملے گا. تو عربی میں فارسی عربی دونوں ملی ہوئی. مذہب الناس اللہ سے قطع الطمع عن الناس واما فی ید الناس. لوگوں کے ہاتھ میں اسے قطع طمع کرو. لوگوں سے لوگوں کے جیبوں سے منقطع ہو جاؤ. دوسری شرط کیا ہے اور ہر شخص حسن خلق برتو. وصحب اللہ شریعتین قطع الطمع عن الناس واما فی ید الناس وحسن الخلق مت کل احد. قطع طمع بدخلقی بھی آ سکتی ہے کہ تمہیں پرواہ ہمارے باپ نکلو. کتنی ہی قطع طمع ہو کچھ نہیں اسے امید ہو لیکن اخلاق آپ کو اختیار کرنا ہوگا. بیٹھو یہاں طریقہ کہ بس اب اللہ شہید ہے. قطع الطمع عن الناس واما فی الدنیا. حضرت سناتے تھے جب امام منظور صاحب نعمانی یا معلم یا یہ عبادت اکثر سناتے تھے. تو
تو وہاں سے لکھتے تھے وہ لوگ. کس کتاب سے حضرت نے سنا؟ وہ لوگ اس کتاب سے دیکھتے نہیں، بڑے لوگ تھے یہ سب کتاب دادا ارے ساتھ کتاب. لیکن کسی عالم سے کی کتاب میں آپ یہ تفہیمات وغیرہ نام نہیں آئیں گے. عجیب تعجب کی بات ہے بھائی. علماء دیوبند کا مرجع زیادہ شاہ ولی اللہ صاحب، حجت اللہ بارگاہ کا تو کہیں ذکر آ بھی جاتا ہے، لیکن تفہیمات کا تو کہیں دیکھا نہیں. سوا شاہ ولی اللہ کی کتاب کو شاہ ولی اللہ صاحب صحیح ہے کہ صحیح ہے. سب دیوبندے کے لوگ تو ہیں، ڈر بھی لگتا ہے، لیکن ہے کہ نہیں بات یہ کہیں سنا ہم نے تفہیمات. مذہب الناس شدید ہے قطع الطمع الناس واما فی الناس وحسن الخلق مکل اہل. ہر آدمی کا حسن خلق برتو، چاہے دینے والا ہو یا نہ دینے والا، تم کو اخلاق سب کے خبر رکھنا. شاہ صاحب نے قید لگا دیا. ہو سکتا ہے کہ تمام قطع ہو تو بدخلقی نہ آ جائے کہ ارے تمہاری پرواہ نہیں ہو یار، نہیں نہیں، اس سے تمام تم نہ رکھو، لیکن بدخلقی اس کے ساتھ نہیں کر سکتے. مہمان ہے تو مہمان نوازی کرنی ہوگی. ہے طریق ٹھیک ہے نہیں؟ ہاں، کیونکہ تام مخلوق اگر ورا کو اپنے نفس میں اور اوصاف سے دیکھیں، اور اوصاف سے دادا ڈھونڈا کر اور مخلوق سے تما رکھنے سے پاک رہو. کیونکہ دام مخلوق اگر 7 دریاؤں سے پاک ہونا چاہے تو کوئی چیز اس کو پاک نہیں کر سکتی. چلو تما بہت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بصرہ کے جامع مسجد میں تشریف لائے. جامع مسجد میں، بصرہ کی جامع مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے. آ کر واعظوں کو دیکھا کہ واعظ کہہ رہے ہیں، واعظ لوگ واعظ کہہ رہے ہیں. اس زمانے میں بھی حضرت علی کو کھٹک ہوئی تھا تو کہا واعظ کہہ رہے ہیں. سب کو اٹھا دیا، رو کس کے اجازت سے واعظ کر رہے ہیں؟ واعظ کرنا سیکھا بھی ہے کبھی ہے نہیں. سب کو اٹھا دیا، یہاں تک کہ حسن بصری کے پاس تشریف آیا. حسن بصری سید الطائفہ، تعبیر ہم لوگ کا سلسلہ حسن بصری تو 10 عالم، لیکن تھے تو صحابی کے نیچے ہی. اٹھاؤ تم بھی اٹھو، کیسے بات کرنے لیے بیٹھ گئے تم؟ اور فرمایا کہ اے نوجوان، میں تجھ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. اور پہلے انہیں کو بلایا، اے نوجوان تم سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر جواب دے دیا تو تجھے رہنے دوں گا، نہیں تو تجھے بھی اٹھا دوں گا. ڈانٹا اور زمانے سے جھگڑا ہو جاتا ہے. لیکن اتنا بڑا آدمی حضرت علی تھے، دونوں لگواتے تھے ہے کہ نہیں؟ خلیفۃ المسلمین. جیسا کہ اوروں کو اٹھا دیا، سب کو ہٹا دیا، ان کو بلایا. دیکھا ہوگا کہ چہرے پر اس کے کچھ سعادت ہے، معرفت کا نور ہے. اور حضرت علی نے ان پر کچھ آثار رشد، یہ حضرت علی نے ان پر کچھ آثار رشد دیکھا ہوں گے. ہم وہ لفظ نہیں، آثار رشد. حضرت حسن نے یاد کیا، پوچھیے. وہ بھی سمجھ رہے تھے کہ حضرت حسن کا پوچھیے، حضرت علی جو آپ پوچھیے جو آپ کا جی چاہے. یہ بھی دیکھیے حسن بصری کا، ہمارے سلسلے کے ایک کتاب ہے حسن بصری پر، پوری پڑھا نہیں میں نے، ہے نا کہیں ہے کہ پوری. پوچھیے آپ کا جو چیز ہے. اللہ علیہ حضرت علی نے فرمایا کہ بتاؤ دین کی جڑ کیا ہے؟ دین کی جڑ کہاں؟ ورق لفظ آیا تھا نا، پارسائی. دین کی بنیاد پارسائی. اگر یہ ہے سب ٹھیک ہے. دل میں ورا پارسائی ہے، اگر ستھرائی ہے، لا صلح صلح جسد و کلو، بدن میں ایک لوتھرا ہے، لا صلح جب ٹھیک ہوا سب ٹھیک.
وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ. مہرہ کا تعلق قلب سے ہے. مرہ جب ہے تو قلب صحیح ہے، دین کی بنیاد اس پر ہے. فرمایا دین کی خرابی کی کیا چیز ہے؟ کہا طمع. فرمایا بیٹھے رہو، تجھ جیسا اچھا لوگوں کو بات کر سکتا، جاؤ کرسی میں بیٹھو بات کرو. تو آواز کے لیے بھی کچھ تھوڑا سا کیا ہے، کیا کہنا چاہیے کیا نہیں چاہیے. ایسا نواز کرے پھر نہیں پیدا ہو جائے، اس کو بھی سوچ کے کہو. ایک صاحب دلی میں نے حضرت سے کئی مدت سنا یہ بات. ایک عالم تھے وہاں مجمع سے، دلی کے بات ہے، وہاں تھانوی بھی تھے. کہا یہ جو یہ پڑھنے والے ہیں انگریزی پڑھنے، اس کا تعداد جوش تھا، سب ملعون ہے. کتنا ہو گیا، کئی مدت سنا ہم نے. حضرت تھانوی اٹھے کہ مولانا کچھ جلالی کسی کے آدمی ہے بھائی، معاف کیجیے گا. ان کو کوئی مجمع کو جلال میں آ گئے ہیں. بھائی ملعون کا مطلب یہ ہے کہ رحمت سے دور. ملعون کا لفظ اب یہ کریے رحمت سے دور. بھائی جو عمل صالح کرو گے تو اللہ کے قریب ہو جائے. ان رحمت اللہ ہے، اب یہ تبھی نہیں ہے لیکن مفہوم یہی ہے ان رحمت. میں نے کئی مدد سنا ہے حضرت سے ماتانی کے بعد، ان رحمت، اللہ کی رحمت کس کے قریب ہے؟ جو محسن ہے، نیکوکار ہے. کیا مطلب جو نیکوکار نہیں رحمت سے دور ہے، اسی کو ملعون کہا جاتا ہے. ملعون سمجھا دیا بھائی، ملعون کہہ دیا. ہاں یہ بھی جلالی قسم کے آدمی، موسوی نسبت ان کو آتے ہیں، ان کی مطلب ان کو نسبتیں موسوی حاصل ہے. انہوں نے کہہ دیا میں نے کہتا یہ، میں یہ کہتا ختم. تو وہاں کہیں ڈھنگ آئے نہیں، انہوں نے فتنہ پیدا کر دیا، انہوں نے سنبھال لیا. فرمایا دین کی خرابی کیا ہے؟ فرمایا طمع. فرمایا تو بیٹھا رہ، تو جیسا سا لوگوں کو واز کر سکتا ہے، تو بیٹھا. میں نے اپنے شیخ ابو عباس رحم اللہ سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ میں اوائل زمانے میں، یعنی ابھی میرے تصوف کا بنیاد کے طریقے حدود اسکندریہ میں تھا. اسکندریہ ملک ہے، وہاں تھا. کسی شراسہ کے پاس جا کر کوئی چیز آدھے درہم کو، کوئی دکان تھی شراسہ، جان پہچان کی دکان تھی، اسے آدھے درہم میں کوئی چیز آدھے درہم کو خریدی. کوئی چیز خریدی کا واقعہ لگی. پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ شب مجھ سے دام نہ لے. دل میں کہا، اپنے کسی دوست سے خریدا، وہ آدھے درہم کی تھی، آدھے ایسے تھی. دل میں کہا کہ شاید یہ ہم سے دام نہ لے. ہوتا پھر میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید یہ شب مجھ سے دام نہ لے. اسی وقت ایک خاطب نے آواز دی کہ دین کی سلامتی اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ رکھو. شاید نہیں سنایا کبھی، سالوں سنا رہا ہوں، ابھی تک یہ سنایا نہیں تھا. آپ کو مر گئے، مجھے یاد نہیں ہے یہ، یا نہ پڑھا ہو اس کو. دین کی سلامتی اس میں ہے کہ مخلوق سے طمع نہ رکھی جائے. اس وقت خاطب نے آواز دی کہ دین کی سلامتی اس میں ہے کہ مخلوق سے. خاطب یعنی مطلب غیبی آدمی نے آواز دیا کہ تم دل میں یہ سوچ رہے ہو کہ نہ دے، کوئی سرسان نہ لے. اور میں نے ان سے سنا ہے کہ طمع والا کبھی سیر نہیں ہوتا. طمع کے حرفوں کو دیکھو، سب خالی ہے. طمع تو خالی حرف، نقطہ نہیں، میم خالی، تو اس کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے. طمع کے اندر کوئی خوبی، یہ مطلب ہے. طمع راز سے ہر فرض
وہ ہر سے تہی، تما کو لفظ تما 3 حرف ہے اور تینوں حرف نقطے سے خالی ہے. ابھی نیز مرتا ہے مانا وہی، اسی وجہ سے تامے کو کوئی بھرائی نہیں ہے. ابھی نیز مر تامے آنا را بے، وہ تہی ہے یہ بے. تو اے مرید تجھ کو لازم ہے کہ مخلوق سے اپنی ہمت کو بلند رکھ. سو اے مرید تجھ کو لازم ہے کہ مخلوق سے اپنی ہمت کو بلند رکھ اور مقدمے رزق میں ان کے سامنے خود مت رہ، کہ سامنے خار مت بن مخلوق کے سامنے، کیونکہ وہ تیرے وجود سے پہلے قسمے میں لکھا جا چکا ہے اور تیرے ظہور سے پہلے ثابت ہے. اللہ تعالی ہم سب یہ تعلیم حضرت علی کی بھی تعلیم ہوئی کہ نہیں؟ یہ تصوف کی تعلیم. ہمارے سرحلقہ کون ہے؟ حضرت علی، وہ تعلیم دے رہے ہیں. سب سے عمدہ چیز کیا ہے؟ نا برا، وہی سب سے بری چیز تباہ. تو معلوم ہے کہ سلسلے چشتیہ علویہ کی بنیاد اس پر ہے. سلسلہ بہت اچھی. اللہ تعالیٰ اور آگے بڑھتے چلتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو تصوف کو سمجھنے، سیکھنے، عمل کی توفیق. کون خالی مجھا خرابیاں ہے؟ ایسی بات جو حضرت سناتے تھے وہاں علی اور لکھتے تھے کہ کہاں سے حضرت سنایا، تو اس وقت کتاب ہی نہیں تھی. تو وہی لکھتا تھا تفہیمات الہیہ. وَأَصْحَابِ النَّاسِ، اتنی بار سنایا کہ یاد سب. وَأَصْحَابِ النَّاسِ عَلَىٰ شَيْءٍ قَطْعُ طَوَانِ النَّاسِ وَأَمَّا فِعْلِ النَّاسِ وَحُسْنُ الْخُلُقِ مَعَ كُلِّ أَحَدٍ. حسن خلق ہر ایک کے ساتھ. کہتے ہیں کہ باندھکے غریباں یا مفلساں باندھکے راضی میشون، ان کے حسن خلق ہے کہ تھوڑا بھی کرو گے تو راضی ہو جائیں گے. اور ان سے بڑے لوگ کچھ زیادہ چاہیں گے، اس وجہ سے ان کے ساتھ چائے کے ساتھ بسکٹ بھی لگا دینا ہے کہ نہیں. یہی مطلب. وہ تو تھوڑے سے بیٹھا دو گے، تھوڑا سا معمولی پانی پیا تبھی خوش ہو جائیں گے چھوٹے لوگ. یہ بھی سکھا دیا کہ دونوں میں فرق کرنا. شاہ ولی اللہ بہت یہ معاشرت بھی سکھایا انہوں نے. محمد جاتے تھے شاہ ولی اللہ صاحب، اب کوئی لوگ بیٹھے رہتے ہیں سب ٹھیک ہے نا. ارے اب تک وہ کہتے ہیں کہ حضرت ہمارا مزاج پوچھا تھا، ہماری مزاج نے خیریت پوچھا، ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ نہیں کیا کرتے ہوئے چلے گئے، ان سے بھی تواضع سے ملے. وہ ہوتا تم سے بہتر ہوں. علامہ شعرانی لکھتے ہیں مولانا کہ یہ جو ٹھیلوں کو اپنے کام کر رہے ہیں ان کو اپنے سے بہتر سمجھو کہ تمہاری نگاہ لوگوں کے سینوں پر ہے اور اس کی نگاہ اپنے ٹھیلے پر ہے. بس ٹھیلے ہی پر ہے، آگے اپنے پر نہیں ہے، ان کی ٹھیلے پر ہے. اور ان کی نگاہ ٹھیلے سے کس پر کہ اللہ دے گا تو ملے گا. ایسے لوگوں کی جیبوں پر ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے ہم سب لوگوں کو. اللہم صلی علی سیدنا. اللہ تعالیٰ اس طریق کے مسائل ہیں اور مقاصد ہیں، طریق ہے، اللہ تعالیٰ اس پر چلنے کی، اس کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ سب گھاٹیاں ہیں طریق کی، اللہ ان طریق کی گھاٹیوں پر چلنے کی توفیق فرمائے، عافیت عطا فرمائے. وہاں ہم سب لوگوں کو سرخرو فرمائے. اللہ اپنے سامنے عزت سے ہم کو نوازے اور عزت کے لباس سے ہم لوگوں کو مشرف فرمائے اور جنت میں داخلے کا امر فرمائے، اپنی رضا کا اعلان فرمائے. اللہ ارضنا مرضنا، اللہ ہم کو آپ راضی کیجیے، خدا ہم سے راضی ہے. اللہ کن لنا وجعلنا لک.
آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا دیجیے۔ حضرت حنیف فرماتے ہیں جب یہ پڑھتا ہے تو قلب کی عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، اللہ کن لنا وجعلنا، یا اللہ آپ ہمارے ہو جائیے، ہم کو اپنا بنا دیجیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، بحمد سیدنا النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔